ویلکم ٹو خطرناک کہانیاں۔ دل کے مریضوں اور ڈرپوک لوگوں کے لیے یہ ویڈیو دیکھنا منع ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج بھی ہندوستان کی زمین میں بہت سے خزانے دفن ہیں جن پر شیطانوں کا پہرا ہے۔ ہندوستان مفوق الفطرت اور پر اسرار واقعات کی سرزمین کہلاتا ہے۔ موجودہ دور میں جب لوگ چاند پر پہنچ چکے ہیں، ہندوستان کی سرزمین پر رونما ہونے والے پر اسرار واقعات ایسے پڑھے لکھے افراد کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں جو جن بوت اور ارواح خبیثہ پر اعتقاد نہیں رکھتے اور انہیں تہمات قرار دیتے ہیں۔ ہندوستان کے پر اسرار واقعات کی ایک بڑی وجہ ہندوؤں کی اکثریت ہے جو تانترک، پنڈتوں، یوگیوں اور پجاریوں کو مفوق الفطرت طاقتوں کے مالک سمجھتے ہیں۔ یہ 1950 کا واقعہ ہے جب ہم لوگ سہارنپور کے محلہ قاضیہ میں رہا کرتے تھے۔ محلہ شاہ ولایت اور تخاسا وغیرہ مسلمانوں کے خاص محلے تھے جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی، لیکن کچھ گھر ہندوؤں کے بھی تھے۔ سب لوگ مل جل کر رہا کرتے تھے اور ان کے درمیان فرقہ وارانہ کشیدگی نہیں تھی۔ ہمارا شمار کافی کھاتے پیتے گھرانے میں ہوتا تھا۔ ہمارے ابا جان کی سب عزت کرتے تھے۔ ہم 5 بہن بھائی تھے۔ بہن بھائیوں میں سب سے بڑا میں ہوں۔ میرا نام اظہر ہے۔ مجھ سے چھوٹی حلیمہ اور اس سے چھوٹے 2 بھائی ہارون اور احسن، اور سب سے چھوٹی پروین۔ ابا جان کی شروع سے یہ خواہش تھی کہ وہ مجھے حکیم بنائیں۔ اسی وجہ سے میں حکمت پڑھنے دلی چلا گیا۔ جب میں حکمت پاس کر کے لوٹا تو ابا جان نے مجھے اپنے محلے میں معتب کھلوا دیا۔ اللہ نے میرے ہاتھ میں بہت شفا دی تھی، اس لیے جلد ہی دور دراز کے لوگوں تک میری شہرت پہنچ گئی اور وہ علاج کے لیے میرے پاس آنے لگے۔ ہمارے ساتھ ابا جان کے رشتے کی ایک بہن بھی رہتی تھی۔ ان کا نام جہاں آرا تھا۔ وہ کافی تیز مزاج اور نک چڑی سی تھی۔ شادی کی 6 سال بعد ہی اپنی تنگ مزاجی کے باعث ان کی اپنے شوہر سے علیحدگی ہو گئی تھی۔ بہن بھائی کوئی تھا نہیں۔ جب تک ماں باپ زندہ رہے ان کے ساتھ رہیں، اور ان کے انتقال کے بعد ابا جان انہیں اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ جب میرا معتب اچھی طرح جم گیا تو ابا جان کو میری شادی کی فکر ہوئی۔ ویسے پرانے زمانے میں لڑکے لڑکیوں کی شادی جلد کر دی جاتی تھی، اور میں تو 24 برس کا ہو چکا تھا۔ امی جان نے جٹ پٹ اپنے خاندان میں ایک لڑکی تلاش کر کے میری شادی کی تاریخ طے کر دی۔ چھوٹی عید کے بعد میری شادی تھی۔ میری شادی کے بعد ہمارے گھر میں بہار آ گئی تھی۔ ہمارا گھر کافی بڑا اور خوبصورت تھا، جہاں برگد کا ایک گھنا پیڑ تھا۔ اس کے نیچے ہیڈ پمپ لگا ہوا تھا۔ وہاں بہنیں برتن اور کپڑے وغیرہ دھویا کرتی تھی۔ وقت اسی طرح ہنسی خوشی گزرنے لگا۔ ایک دن میں معتب سے لوٹا تو ختیجہ نے مجھے باپ بننے کی خبر سنائی۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اللہ کر کے بچے کی پیدائش کا دن آ گیا۔ اللہ نے میری دعا سن لی تھی اور مجھے چاند سی بیٹی سے نوازا تھا۔ ایک رات سردی اپنے عروج پر تھی۔ سب لوگ اپنے اپنے بستروں پر دبکے ہوئے تھے کہ میری آنکھ کسی کے جگانے سے کھلی۔ میں نے نیند بھری آنکھیں ملتے ہوئے دیکھا تو ختیجہ کو اپنے پلنگ کے پاس خوف زدہ کھڑا پایا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ ختیجہ نے سہمے لہجے میں جواب دیا، ابھی میں نور کو دودھ پلا کر سونے کے لیے لیٹی ہی تھی تو مجھے گھر کے پچھلے صحن کی جانب ایسی آوازیں آتی محسوس ہوئیں جیسے کوئی چیز زمین کے اندر ہی اندر گزری ہو، اور اس کے ساتھ ہی چھن چھنا چھن کی آوازیں بھی آئیں۔ مجھے ختیجہ کی بات پر یقین تو نہیں آیا تھا۔ اس کی تسلی کی خاطر میں نے اٹھ کر کھڑکی سے صحن کی طرف جھانکا۔ ہمارے گھر کی کھڑکی پچھلے صحن میں کھلتی تھی۔ صحن میں کوئی بھی نہیں تھا۔ برگد کا پیڑ سر اٹھائے کھڑا تھا اور سردی کی وجہ سے چاند کی روشنی کچھ زیادہ ہی زرد معلوم ہو رہی تھی۔ تم ابھی سو جاؤ، یہ سب تمہارا وہم ہے، صبح کو دیکھا جائے گا۔ میری بات سن کر اس نے غیر یقینی انداز میں مجھے دیکھا اور کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ میں بھی نیند کے مارے سو گیا۔ صبح تک اس واقعہ کو بھول چکا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں اپنے معتب چلا گیا۔ معتب میں اس بات کا خیال نہ آیا۔ حسب معمول دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے گھر آیا۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کے لیے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ مجھے لیٹے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ حلیمہ اور ختیجہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ حلیمہ کے چہرے پر خوف صاف پڑا جا سکتا تھا۔ میں نے حلیمہ سے پوچھا کیا بات ہے حلیمہ؟ اس نے جواب دیا، بھائی جان میں اور بابی ہینڈ پمپ کے نیچے برتن دھو رہے تھے۔ صحن کے مشرقی کونے میں چھن چھن کی آوازیں سنائی دیں۔ ہم نے جا کر دیکھا تو وہاں زمین کچھ دبی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی بات سن کر میں تیزی سے پچھلے صحن میں پہنچا
اور اس کی بتائی ہوئی جگہ کا غور سے معائنہ کیا۔ میں نے قریب پڑا ہوا ڈنڈا اٹھایا، گول دائرے جیسے نشان کے چاروں طرف مارنے لگا۔ سب طرف سے زمین ٹھوس تھی، لیکن مشرق کی جانب سے کچھ کھوکھلی محسوس ہوئی۔ یہ بات پریشانی کی تھی کہ ایک رات میں زمین کو کیا ہو گیا ہے، لیکن میں نے ہنستے ہوئے حلیمہ سے کہا، کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں تو وہم ہو گیا ہے۔ اب ہر کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا، سب تمہیں پاگل سمجھیں گے۔ میری بات سن کر وہ برتن دھونے میں مصروف ہو گئی۔ جب میں نے ختیجہ کی جانب دیکھا تو وہ مجھے ہی غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں جلدی سے اندر آ گیا کیونکہ ختیجہ اس کا ذکر مجھ سے پہلے بھی کر چکی تھی۔ شام کو میں مکتب چلا گیا اور اس بات کو تقریباً بھول گیا کیونکہ مکتب میں بہت رش تھا۔ اس طرح دن ہفتوں اور مہینوں میں بدل گئے اور میری بیٹی 1 سال کی ہو چکی تھی۔ ایک رات جب ہم گھر والے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور سب باتیں کر رہے تھے، رات کے 8 بجے ہم لوگ اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ جانے رات کتنی گزر چکی تھی کہ میری آنکھ چیخ کی تیز آواز سے کھل گئی۔ ایک لمحے کو تو مجھے کچھ سمجھ نہ آئی، پھر جب میں نے ختیجہ کے پلنگ کی طرف دیکھا تو اسے خوف سے کانپتے پایا۔ اتنی سردی میں بھی اس کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ میں نے اٹھ کر اسے پانی دیا اور پوچھا کیا ہوا۔ اس نے پھولی ہوئی سانس کے درمیان کہا، حکیم صاحب، ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ایک گونجتی ہوئی آواز سنی جیسے کوئی کہہ رہا ہو، میں تمہارے صحن میں دفن ہوں، مجھے نکالو۔ اور ساتھ ہی چھن چھن کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ اتنا کہہ کر وہ رونے لگی۔ ختیجہ، ضرور تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ وہ بولی، میں اتنی گہری نیند میں نہیں سو رہی تھی۔ جب میں نے ٹائم دیکھا تو رات کے 10 بجے ہوئے تھے، یعنی ہمیں سوئے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی۔ ختیجہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، ضرور پچھلے صحن میں کوئی ہے۔ آپ میری بات کیوں نہیں مان لیتے؟ ابا جان کو بتائیں، وہ ضرور کچھ کریں گے۔ اس وقت تو میں نے اسے سلا دیا، لیکن خود ساری رات نہ سو سکا۔ اذان کی آواز کے ساتھ ہی میں نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگا۔ ابا جان بھی اٹھ گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد جب میں نے اس بات کا ذکر ابا جان سے کیا، انہوں نے مجھ سے غصے سے پوچھا، تم نے مجھ سے پہلے ذکر کیوں نہیں کیا؟ ان کے سوال پر میں نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا۔ ابا جان نے اٹھتے ہوئے کہا، چلو مجھے وہ جگہ دکھاؤ۔ ابا جان نے اس جگہ کا اچھی طرح سے معائنہ کرنے کے بعد خاموشی سے واپس کمرے میں آ گئے۔ ان کو گہری سوچ میں ڈوبے دیکھ کر میں نے پوچھا، ابا جان کیا بات ہے؟ اس پر وہ میری طرف دیکھ کر بولے، اظہر میاں، یہ ہندوؤں کی دولت ہے، یعنی لکشمی۔ میں نے کچھ سمجھتے ہوئے ان کی طرف وضاحت طلب نظروں سے دیکھا۔ یہ ہندوؤں کی دولت ہے جو امیر لوگ دیگوں میں بند کر کے اس پر ناگ کا پتلا بنا کر رکھ دیتے تھے، جسے وہ ناگ راج دیوتا کہتے ہیں۔ پھر وہ ناگ سے التجائیہ انداز میں کہتے ہیں کہ ہماری دولت آپ کے سپرد ہے، ہم یہ دولت 6 مہینے یا سال بعد یہاں سے نکال لیں گے۔ اگر اس دوران میں وہ ہندو مر جاتا ہے یا اپنی دولت کسی وجہ سے نہیں نکال سکتا تو وہ دیگ اس جگہ کو چھوڑ کر زیر زمین چلنا شروع کر دیتی ہے اور کسی دوسری جگہ پہنچ کر رک جاتی ہے اور وہاں کے رہنے والوں کو اس طرح خبر دیتی ہے جس طرح تمہاری بیوی کو ہوئی۔ لیکن وہ پہلوی کے بچے کی بینٹ مانگتی ہے جو کہ ماں باپ دینے کے لیے رضامند نہیں ہو سکتا۔ ہندو پنڈت تو اسے حاصل کرنے کے لیے بہت سے جاپ وغیرہ کرتے ہیں تاکہ یہ دولت ان کے ہاتھ لگ جائے، لیکن بیٹا یہ خون لیتی ہے اور اس کے بعد وہ خود بخود اوپر آ جاتی ہے، ورنہ پھر کہیں اور چلی جاتی ہے۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ابا جان نے میری کیفیت کا اندازہ لگاتے ہوئے کہا، یہ بات تم اپنی بہن اور بیوی کو نہ بتانا، میں اس کا کچھ بندوبست کرتا ہوں۔ اس وقت امی جان کے کمرے کا دروازہ کھل گیا اور ہماری پھوپھو جان باہر آئیں۔ وہ سخت عجلت میں تھیں۔ وہاں سے گزرنے کے باوجود میں نے ان کے چہرے پر پریشانی صاف دیکھ لی تھی۔ پھوپھو تو غسل خانے میں چلی گئیں، لیکن میری اور ابا جان کی پریشانی میں کئی گنا اضافہ کر گئیں۔ ناشتے کے بعد ابا جان نے مجھ سے کہا، اظہر بیٹا، میں آج میں مظفر نگر جا رہا ہوں اپنے ایک دوست کو لینے، وہ بہت بڑا عالم ہے، اسے لے کر میں شام تک واپس آؤں گا۔ مکتب جانے سے پہلے میں نے ختیجہ کو خاص ہدایت کی کہ وہ نور کو پچھلے صحن میں نہ جانے دیں۔ اس نے میری بات پر پریشانی سے پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ کیا پچھلے صحن میں کوئی جن بوت ہے؟ میں نے کہا، نہیں، مگر جو کہہ دیا اس پر عمل کرو۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ شام کے 4 بجے کے قریب میرے مکتب میں داخل ہوا اور کہنے لگا، حکیم صاحب، آپ کو ختیجہ بہن نے فوراً گھر بلایا ہے۔ میں گھبراہٹ میں گھر پہنچا لیکن مجھے کوئی نظر نہ آیا، البتہ ختیجہ کے رونے کی آوازیں پچھلے صحن سے آ رہی تھیں۔ میں جلدی سے پچھلے صحن میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، جہاں دیگ تھی وہاں کی زمین 2 فٹ تک کھدی ہوئی تھی اور قریبی نور بے ہوش پڑی تھی۔
دیگ پر ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا جس کی آنکھوں کی سرخی نور کے چہرے کی پلاٹ کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی اور سونے سے بری دیگ آہستہ آہستہ اوپر اٹھتی جا رہی تھی۔ قریب ہی جہاں آرا پھپھو کھڑی پرجوش نظروں سے سانپ کو دیکھے جا رہی تھیں، اس بات سے بے خبر کہ نور پر کیا گزر رہی ہے۔ یہ دیکھ کر میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کس طرح میں اپنی معصوم بچی کو بچاؤں اور اس منحوس سانپ کو مار دوں۔ اس وقت ابا جان صحن میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ہی ابا جان کے دوست مولانا ذکی الدین بھی تھے۔ جب مولانا صاحب نے یہ سب کچھ دیکھا تو فوراً مجھ کو پانی لانے کے لیے کہا اور خود منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ جیسے ہی میں نے انہیں پانی کا گلاس دیا، انہوں نے اس پر پھونک مار کر پانی نور کے اوپر چھڑک دیا اور باقی پانی جلدی جلدی دیگ کے چاروں طرف چھڑکنے لگے کہ دیگ چھن کی آواز سے نیچے بیٹھ گئی اور چاروں طرف دھواں سا پھیل گیا۔ جب دھواں کچھ کم ہوا، میں نے لپک کر نور کو سینے سے لگا لیا۔ مولانا صاحب نے بچا ہوا پانی نور کے اوپر چھڑکا۔ نور تھوڑی دیر بعد ہوش میں آ گئی۔ ابا جان اور مولانا صاحب نے دوبارہ مٹی اس پر ڈال کر زمین برابر کر دی۔ یہ سب دیکھ کر پھپھو جان جیسے ہوش میں آ گئیں اور چور نگاہوں سے سب کو دیکھنے لگی۔ جب نور کی طبیعت کچھ سنبھلی تو ابا جان نے غصے سے پھپھو سے کہا، جہاں آرا تم نے یہ حرکت کیوں کی جبکہ تمہیں معلوم تھا کہ اس میں جان جانے کا خطرہ ہے؟ اور ختیجہ تم کہاں تھی؟ ختیجہ نے جواب دیا، بابا جان میں تو نہانے گئی تھی، نور کمرے میں سو رہی تھی، جب میں نہا کر باہر آئی تو نور بے ہوش پڑی تھی اور پھپھو گڑھا کھود چکی تھی۔ پھپھو جان نے روتے ہوئے کہا، بھائی جان نور تو کمرے میں سو رہی تھی، میں نے تو دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا چیز ہے زمین کو کھودنا شروع کیا تھا۔ 2 فٹ کھودنے کے بعد دیگ صاف نظر آنے لگی۔ ابھی میں اسے دیکھ ہی پا رہی تھی کہ اچانک ایک ناگ اس پر نمودار ہوا۔ پتہ نہیں وہ کہاں سے آیا تھا۔ کمرے میں سے نور اٹھ کر ادھر آئی۔ میں نے نور کی موجودگی پر کوئی توجہ نہیں دی کیونکہ میری تمام تر توجہ سانپ کی طرف تھی کہ اچانک آپ سب لوگ آ گئے۔ مولانا صاحب نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا، ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، جو کوئی بھی اس دیگ کو نکالنے کے لیے زمین کھودتا ہے تو سانپ اسے اپنی نگاہوں کے طلسم سے اس طرح جکڑ لیتا ہے، ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں ہوتا۔ میں وقت پر پہنچا ورنہ نور کو کچھ ہو جاتا۔ مولانا صاحب نے ابا جان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بس اب یہ دیگ یہاں نہیں رکے گی، کچھ عرصے بعد یہاں سے چلی جائے گی اور تم لوگ اس کی چھن چھن پر زیادہ دھیان نہ دو۔ اس واقعہ کے کچھ عرصے بعد ایک رات وہ لکشمی کی دیگ بہت زور شور سے گڑ گڑاتی زمین کو کھوکھلا کرتی چلی گئی۔ اس دیگ کے جانے کے بعد ہم لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ نے ہمیں بہت بڑی مصیبت سے بچایا تھا۔ آج بھی ہندوستان کی زمین میں ایسے بہت سے خزانے پوشیدہ ہیں جن کی باغیں شیطانی کفتوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ یہ تو تھا آج کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے، آمین۔